ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے والدین کے بارے میں۔ وبالوالدین احسانا، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں والدین کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ خاندان اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ حدیث کے مطابق والدین جنت کے دروازے ہیں۔ ہم جس طرح کا سلوک والدین کے ساتھ کریں گے گویا اپنی آخرت ویسی ہی بنائیں گے۔ دین سے دور، تقوی کی کمی، حیا کا اٹھ جانا، خاندانوں کا ٹوٹنا، بچوں کا سرکش ہونا، مسلم معاشروں میں اولڈ ہاؤسز کا بننا، سب بدلتی اقتدار فکر مندی کی علامات ہیں۔ اپنی اقتدار کی مضبوطی، اپنے خاندان کی مضبوطی، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ احقاف اور آیت نمبر 15 میں ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 3 مہینے لگ گئے۔ 30 مہینے لگ گئے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں والدہ کا ذکر آیا ہے لیکن بہرحال اللہ ماں اور ماں باپ دونوں کے لیے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ کس طرح اتنی تکلیف کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، اتنی تکلیف کے بعد جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے لیکن بچے کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اپنی تمام تکلیف بھول جاتی ہے، مسکرا کر اسے دیکھتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہماری بے بسی کی زندگی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا، لکھنا پڑھنا، کہ بچہ جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک کر بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلمان بندوں میں سے ہوں۔ یہ ایک اچھے مسلمان کی تصویر ہے کہ ایک طرف والدین کا بھی خیال رکھتا ہے اور سب سے پہلے اللہ کا شکر اور حق ادا کرتا ہے، پھر والدین کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ سے نیک اولاد بھی مانگتا ہے، پھر اللہ کے حضور توبہ بھی کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے ان کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا اور میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر جوڑ دیا، اور اللہ تخلیق کرنے والا ہے اور والدین دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا
तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलों करीमा। बनी इसराइल आयत नंबर 23 में है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो। वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की निशानदही कर दी गई है। वो बूढ़े ज़ाइफ कमजोर हो जाते हैं, मुंह से कोई सख्त कलमा ना निकले, ताहट ना हो जिससे इनके जज्बात को ठेस पहुंचे। हकीकत ये है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपनी औलाद की तरफ से हसास हो जाते हैं। याद भूल जाती है लेकिन इन्हें याद होता है कि वालिदैन अपनी तकलीफ बच्चों के सामने इजहार नहीं करते, सब्र करते हैं, लिहाजा इनकी खुशी का ख्याल रखें। वालिदैन का पुरअतमाद होना या वालिदैन का डिप्रेशन होना ये अलामात बताती है कि इनके साथ कैसा सलूक है। आमीन बिजाहिन नबी जिलामीन। रोज मेरे चैनल पर अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ बाप का पूरा बयान सुनने के लिए रोज मेरे चैनल पर छोटी क्लिप देखें।